اس لیے میں نے خطبہ، تمہید، توالد سب کو چھوڑ کے اختصار کے ساتھ چند منٹ حلالی نوکر بن کے نوکری دینی ہے اور آپ سے دعا لینی ہے۔ ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے، ملنگوں کی زبانوں پر، کیونکہ ملنگ مزاج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مہر یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فقط دعا لینی ہے۔ ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے۔ نہایت ہو جاتا ہوں، سلامت رہیں آپ۔ ملنگوں کی حیدری، ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے۔ کلندر نے دیا ہے درس یہ سارے زمانے کو، جو ڈر جائیں زمانے سے علی والے نہیں ہوتے۔ یا علی یا علی، حسین کی آپ سے راضی ہو، جیتے رہیں، آباد رہیں۔ جو ڈر جائیں زمانے سے علی والے نہیں ہوتے۔ معزز سامعین گرامی کا بڑی پیاری حوصلہ افزائی، اسی آپ کی حوصلہ افزائی کو دیکھتے ہوئے بڑی جلدی سے مختصر سی نوکری کہ بار الہی نے، رب العزت نے، معبود برحق نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَا إِبْرَاہِیمَ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اس کے شیعہ تھے۔ یاد رہے، مجلس میں وہ زبان بولتی ہے جس پر آل محمد کی رضا ہوتی ہے۔ نہایت توجہ، احادیث کی روشنی میں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے۔ نہایت توجہ چاہوں گا، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے، اور علی علی کرنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ یا علی علی، جیتے رہیں آپ، حسین کی ماں سے راضی ہو، علی علی کرنا سیکھیے۔ جب یہاں پہ آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت مبارک تلاوت فرمائی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اس کے شیعہ تھے۔ یہ ہے ترجمہ۔ اب اس کے بعد ہم سارے مل کر، کیونکہ یہ منبر حسین درسگاہ بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، سکول بھی ہے، پیغام پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے، ہم سب مل کر دشمنان اسلام تک اور دشمنان اہل بیت تک ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ان حضرات تک کہ شیعہ کا نام سن کر جن کی شکل کے تیور بدل جاتے ہیں۔ سلامت رہیں بھئی، آباد رہیں، کہ شیعہ کا نام سن کر جن کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، شیعہ کا نام سن کر جن کی شکل کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرے پہ زردی آ جاتی ہے، سلواریں چھوٹی ہو جاتی ہیں، گردنیں موٹی ہو جاتی ہیں۔ نہایت وجہ چاہوں گا، سلواریں چھوٹی ہو جاتی ہیں، گردنیں موٹی ہو جاتی ہیں، پیٹ میں مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کبھی کہیں پر روکتا ہے، کبھی کہیں پہ ٹوکتا ہے، کہیں ہیپاٹائٹس سی کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے، کہیں پر ملیریا ہو جاتا ہے، کبھی ٹائیفائیڈ ہونے لگتا ہے، یا یوں کہوں کہ شیعہ کا نام سن کر جنہیں کرونا وائرس ہونے لگتا ہے، شیعہ کا نام سن کر جنہیں ویکسین کی ضرورت پڑ جاتی ہے، میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھئی تیری مرضی کی بات ہے، تو شیعوں کو کافر کہے یا مشرک کہے، مگر اللہ قرآن میں نبیوں کو بھی شیعہ کہتا ہے۔ یا علی یا علی، سب مل کر یک زبان ہو کر نعرہ حیدری۔ بھئی اللہ قرآن میں نبیوں کو شیعہ کہتا ہے۔ اب میں نے شیعہ کی تعریف بتانی ہے تاکہ یہ میرے بچے جو آئے ہوئے ہیں کچھ درس لے کر جائیں۔ جب بھی منبر پہ آئے، منبر آنے کا مقصد فقط اور فقط معرفت اور فکر دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ضرورت نہیں، فقط دعا چاہیے بس۔ تو میں نے کیا کہا کہ شیعہ کی تعریف بتانی ہے۔ اب اہل سنت لکھنے والا ہے، کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، انہوں نے شیعہ کی تعریف کی ہے کہ what is Shia, who is Shia, what's meant by Shia, what is the definition of Shia، کہ شیعہ کہتے کس کو ہیں، شیعہ کی تعریف کیا ہے، شیعہ کی پہچان کیا ہے، شیعہ کا تعارف کیا ہے، شیعہ کا انٹروڈکشن کیا ہے، کہ شیعہ کہا کسے جاتا ہے۔ یا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ من یتولی علی ابن ابی طالب فہو شیعۃ، کہ جو علی سے ولا رکھتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ جملہ آپ کے حصے کا ہے،
نہایت توجہ چاہوں گا، انہوں نے لکھا ہے کہ جو علی سے ولا رکھے اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ سارا مجمع مانتا ہے جو علی سے ولا رکھے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ حماد صاحب مانتے ہیں جو علی سے ولا رکھے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ یہ محترم مانتے ہیں جو علی سے ولا رکھے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ عمران صاحب مانتے ہیں جو علی سے ولا رکھے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ یہ سارا مجمع مانتا ہے جو علی سے ولا رکھے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ ممتاز نقوی مانتا ہے جو علی سے ولا رکھے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھی ہم سب مان گئے ہیں جو علی سے ولا رکھے اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ اب تم بھی اپنے عقیدے پر پکے رہنا، اب تم بھی فرار اختیار نہ کرنا۔ بھئی جو علی سے ولا رکھے اگر وہ شیعہ ہوتا ہے تو پھر علی سے ولا تو خود خدا بھی رکھتا ہے، علی سے ولا تو مصطفیٰ بھی رکھتا ہے، علی سے ولا تو خود خدا بھی رکھتا ہے، علی سے ولا تو مصطفیٰ بھی رکھتا ہے۔ اب میں جملہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ جن کے شیعہ ہو اسے علی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ سلامت رہیں آپ، جیتے رہیں، حیدری آباد رہیں، سلامت رہیں۔ بڑی پیاری حوصلہ افزائی۔ حسین کی میں آپ سے راضی ہوں، مالک آپ کو لاکھوں عزتیں عطا فرمائے۔ زمانے میں دو چیزوں سے دشمنی کی جا رہی ہے، ایک مولا کائنات کی ولا سے، دوسرا حسین بادشاہ کی عزا سے۔ بس 2-3 منٹ ممبر بھائی کے حوالے۔ زمانے میں دو چیزوں سے بڑی دشمنی کی جا رہی ہے، ایک حسین کی عزا سے، دوسرا علی بادشاہ کی ولا سے۔ ایک حسین کی عزا سے، دوسرا علی بادشاہ کی ولا سے۔ میں جملہ بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جب تک یہ جملہ آپ کے دلوں میں رہے تب تک آپ کے دل سے میرے لیے دعا نکلتی رہے، تب تک میرے دل سے دعا نکلتی رہے۔ بھئی کیا کہا کہ زمانے کو دو چیزوں سے بڑی دشمنی ہے، حسین کی عزا سے، علی کی ولا سے۔ حسین کی عزا سے، علی کی ولا سے میں زمانے تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے والے سن لو، جو حسین کی عزا کا منکر ہوتا ہے وہ پکا شامی ہوتا ہے، جو علی کی ولا کا منکر ہوتا ہے وہ پکا حرامی ہوتا ہے۔ حسین کی میں آپ سے راضی ہو، جو حسین کی عزا کا منکر وہ پکا شامی ملانوں کی طرح ہوتا ہے، جو علی کی ولا کا منکر وہ پکا حرامی ہوتا ہے۔ بس ایک میسج، ایک پیغام۔ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے ایک مولوی نے بکواس کی ہے، میں اس مولوی کا نام لینا چاہتا ہی نہیں ہوں کیونکہ ممبر یہ طاہر اور مطہرات کا ممبر ہے، یہاں مشکوک شجرے والوں کے نام نہیں لیے جاتے۔ ایک مولوی نے مولا غازی عباس شہنشاہ کی توہین کی ہے اور انہوں نے ایک بکواس کی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سارے کے سارے جو شام میں روزے پاک کی حفاظت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ سارے کے سارے کلنا عباس ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عباس ہیں۔ یہ اس مولوی کی بکواس ہے جو میڈیا پر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں۔ میں اس مولوی تک ایک جملے میں ایک ایسا جواب دینا چاہتا ہوں، آپ ساری برادری کو ساتھ چلاتے ہوئے، سارے مجمع کو ساتھ چلاتے ہوئے اس دشمن کے منہ پر ہم تماچا مارنا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس دشمن کے منہ، کیونکہ ممبر ہی ہے نا جہاں سے ہم نے جواب دینا ہے اور ہمارا جواب پہنچے گا کہ کس نے بکواس کی ہے اور ممبر سے کیا جواب ملا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ ہم سارے عباس ہیں، ہم سارے عباس ہیں۔ میں کہتا ہوں مولوی جی، اگر کوئی زمانے میں کہیں پر کتا مر جائے نا، کتا اسے ہاتھ لگایا جائے تو فقط دھونا واجب ہوتا ہے۔ کتے کو ہاتھ لگایا جائے تو فقط دھونا واجب ہوتا ہے، اور اس طرح کا بے حیا مولوی مر جائے، اس کی میت کو ہاتھ لگایا جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نہایت وجہ چاہوں گا، بڑا قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کتا مر جائے تو فقط ہاتھ دھونا واجب، مولوی مر جائے تو غسل واجب۔ کتا مر جائے تو فقط ہاتھ دھونا واجب، مولوی مر جائے تو غسل واجب۔ میں کہتا ہوں مولوی جی سوچ سمجھ کے بکواس کیا کر، تو مر جائے تو زندگی میں تیری اوقات کتے جتنی نہیں، تو زندگی میں عباس کے مقابل کیسے ہو گیا؟ سلامت رہیں آپ۔ حسین کی میں آپ سے راضی ہو۔ بھئی عباس ایسی ہستی کہ مولا سجاد علیہ السلام جس کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس فضائل اتنا کافی۔ ایک جملہ مسائب کا، عزادارو آل محمد کو جو اللہ نے عطا کیا اسے فضائل کہتے ہیں، اور جو امت نے دیا اسے مسائب کہا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
عزادارو، آل محمد کا گھرانہ اس طرح اجڑ گیا، اس طرح بکھر گیا جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی دانے بکھر جاتے ہیں، یا شام غریباں کی شب آل محمد کی مخدرات عصمت ایسے بکھر گئی جیسے تسبیح کے دانے بکھر گئے تھے۔ پاک سید زادیاں مقتل میں جاتی ہیں اور زور زور سے روتی ہیں، کوئی عباس کو روتی ہے، کوئی علی قاسم کو روتی ہے، کوئی علی اصغر کو روتی ہے، کوئی امام حسین کو روتی ہے۔ عزادارو، ایک بی بی ایسی ہے جو مظلوم کربلا کی لاش کا طواف کر رہی ہوتی ہے اور زور زور سے رو رہی ہوتی ہے، یا رو کے کہتی ہے بھیا حسین میں تو آئی تھی آپ کے لاشہ مبارک کا بوسہ لینے، مگر آپ کی لاش میں تیروں میں تیر لگے ہوئے ہیں، نیزوں میں نیزے لگے ہوئے ہیں، اجرکم اللہ، زخموں میں زخم لگے ہوئے ہیں، میں بوسہ لینا چاہتی تھی مگر جگہ نہیں ہے۔ یا بی بی نے کٹی ہوئی گردن سے بوسہ لیا اور رو کے کہا بھیا حسین ذرا یہ تو بتا آپ کا امامہ کدھر گیا، بھیا حسین ذرا یہ تو بتا آپ کی عبا کدھر گئی، بھیا حسین ذرا یہ تو بتا آپ کا کرتا کہاں گیا۔ یا بی بی سوال کرتی رہی، یا مظلوم کربلا جواب دیتے رہے، کبھی پوچھتی بھیا حسین یہ بتاؤ آپ کی انگلی کہاں گئی، بھیا حسین یہ بتاؤ آپ کی انگوٹھی کہاں گئی۔ یا مظلوم کربلا نے ایک سوال پوچھا، عزادارو وہ سوال نہیں تھا، اس میں پوری کربلا بند ہو جاتی ہے، اس پہ مصائب ختم ہو جاتے ہیں جو رونے کے لیے سے آئے ہیں۔ یا مظلوم کربلا نے روتی ہوئی آنکھوں سے کٹی ہوئی گردن سے آواز نکالی اور رو کے کہا کہ بی بی مجھے یہ بتائیے آئینہ آئینہ حجابوں کی کہ بی بی تیری حجاب کہاں گئی، تیری ردا کہاں گئی، تیری چادر کہاں گئی۔ حضرت لعنت اللہ علی قوم ظالمین۔